تحریک ایمان و تقوی کے حوالے سے وہ ہے کہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرک اور شرکی افعال سے بچنا۔ کل جو بیان ہوا تھا اس میں یہ آیا تھا کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا، اور آج اس پر بیان ہوگا کہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرک اور شرکیہ افعال سے بچنا۔ اگر آپ سوچیں گے اس سے بہت بڑی اختلافات کی ازالہ ہو چکا تھا کہ اگر اس پر کوئی عمل کریں گے تو دونوں طرف کیا ہوگا؟ اعتدال رہے گا اور لڑائی اور جھگڑے نہیں ہوں گے۔ یہ اصول تقریباً 2095 سے یا اس سے بھی پہلے سے بیان ہو رہے ہیں، ہم لوگوں کو ذہن میں بٹھاتے ہیں، اس لیے تھوڑا لوگ اس کی طرف الحمدللہ اب آنی بھی شروع ہو گئی، ان اصولوں پر آنی شروع ہو گئے، اختلافات بھی اس جگہ کم ہو گئے جہاں یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، انبیاء علیہ السلام کی محبت، صحابہ کرام کی محبت رضوان اللہ اجمعین کی محبت، ائمہ مجتہدین کی محبت، اسلاف سلف و صالحین کی محبت، یہ درجہ بدرجہ انتہائی ضروری ہے۔ درجہ بدرجہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، پھر صحابہ کرام کی محبت ہے، درجہ بدرجہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو شرط ایمان ہے۔ اگر جز سے ہم کہیں تو وہ جز جیسا سر کاٹ جائے تو مر جائے گا۔ انسان کا ایک جز سر ہے لیکن اگر کاٹا جائے تو آدمی مر جائے گا۔ نبی اللہ تعالیٰ نے اس کی اس قدر تقید فرمائی ہے کہ جس بات کے اندر یہ احتمال بھی ہو کہ اس سے کوئی دوسری طرف اس بات کو لے جائے تو اسی بھی منع فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا۔ اب راعنا کے اندر بے ادبی کا احتمال تھا، وہ رعایت کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اسی کوئی آدمی غلط مطلب لے سکتا تھا، تو اس کو کے بارے میں فرمایا کہ یہ نہ کرو، بلکہ کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ اپنی آوازوں کو یہ صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے۔ آج کل کے لوگوں کے لیے نہیں، وہ تو کرتی بے ادبی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اب پیغمبر کی آواز پر اپنی آواز بھی اونچی نہ کرو، اور ان کی طرح ان کو ایک دوسری کی طرح نہ بلائیں جیسے ہم کہتے ہیں فلانے آ جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تم کو پتہ نہیں ہوگا۔ اعمال تو کافروں کے برباد ہوتے ہیں، جب آدمی کفر کرتے ہیں تو عمل برباد ہو جاتا ہے۔ اس قدر تکید کی وتعزروہ وتوقروہ، پہلے اقوام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی تھی کہ جب وہ آئے تو کیا کریں، اس کی توقیر کریں، اس کی مدد کریں، اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہو جائیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر درست اور صحیح ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
یا کوئی بھی پیغمبر ہو یا ولی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرنا، اس سے بچنا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کل بتایا گیا تھا پچھلے دن کہ کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ صفات میں نہ صفات کی اجرا میں۔ یہی اصول یہاں بھی ہوگا، یہاں اصول یہ نہیں ہوگا، یہی بھی ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کو ساتھ اللہ تعالیٰ کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ اسی بات کی رد قرآن مجید کرتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات بیان کر کے، لیکن کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ شریک نہیں ہے۔ تو اس پر آج کل یہ بڑی کمزوری ہے کہ جو جس طرف چلا گیا دوسری طرف رخ نہیں کرتا۔ تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ کوئی اگر افراد کی طرف چلا جاتا ہے تو دوسرا تفرید کی طرف چلا جاتا ہے، اور افراد تفرید یہ دونوں جو ہم سے پہلی امتی گزری ہیں بہت، عیسائیت اور یہودیت، تو یہ افراد و تفرید میں مبتلا تھے۔ ایک طرف تو وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، ایسے تھے۔ آج کل بھی علماء کی وارثین کو قتل کیا جاتا ہے، یہ لوگ ان میں شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے نا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ٹارگیٹ کلیم وغیرہ 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 جو بھی کرتا ہے، لیکن یہ انبیاء علیہ السلام کے وارثوں کو کیا کرتا ہے، شہید کرتا ہے۔ تو یہ یہود کا وتیرہ ہوتا ہے۔ یہود کیا کرتے تھے، اپنے انبیاء علیہ السلام کو جو اس کی مفادات کے خلاف ہوتے تھے اس کو شہید کرتے تھے، کسی کو آری، کسی چیرا، کسی کو کیا کیا۔ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی کوشش کی۔ تو یہ گستاخانہ رویہ یہود کا ہے، اور اس کو معبود بنانا پیغمبروں کو، یہ عیسائیت کا طریقہ ہے۔ تو اسی لیے ہم یہاں کہتے ہیں کہ شرکیہ افعال کیا ہے، سجدہ لگانا۔ اب یہ اگر عقیدہ سجدہ تو پہلے زمانے میں سر جھکانا تو جائز تھا۔ آدم علیہ السلام کو تعظیم کے لیے فرشتوں نے سر جھکایا، اور پہلے سلامی بھی اس طرح ہوتا تھا، لیکن شریعت میں حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ شریعت مطہرہ میں یہ حرام ہے۔ اگر صحیح عقیدے کے ساتھ بھی ہو، عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزت و ذلت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، خیر و شر کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، تمام قدرتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس عقیدے کے باوجود اگر کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ شرکیہ افعال ہے۔ کیا ہے؟ اس لیے میں نے شرکیہ عقائد کی بجائے کیا استعمال کیا؟ شرک کی بجائے کیا بتایا؟ شرکیہ افعال، یہ حرام ہے۔ تو چیتا لوڑ یار دلیر موج سورة كتلو موج في جمالته شو هذا كده يقولوا برضه قاعد شو تسوي ما نزل ما تدين سر طب مو بلاش زين فترة صار صار زي بلديش نظر لگ جائے گی یار۔ کہتے کہاں چلا گیا؟ ہاں بسم اللہ دوشی پڑے اللہ۔ سمجھ آئی بات؟
اب اگر آپ خود اس بات کو سوچیں کہ اگر یہ بات نہ رہے تو لڑائیاں ختم نہیں ہو جائیں گی. اگر یہ اب 2 اصول کے پاس آپ آ جائیں، اگر چاروں کے اصول پہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اس کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ بہت سارا عمومی فضا بن جائے گا. اور جب یہ عمومی فضا بن جاتی ہے تو پھر یہ لوگ بھی اوپر کے لوگ بھی زیادہ لڑائی نہیں کرتے. لڑائی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ جتا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جتا ہوتا ہے. جب جتا نہیں رہے گا تو لڑائی کہاں رہے گی؟ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اس بارے میں بھی قرآن مجید نے واضح ارشادات فرمائے ہیں. کہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا کسی کی مدح کی ہے، ان کی معجزات بیان کیے ہیں، تو وہاں یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں غلو مت کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے کیا اور اس کو خدا بنا دیا. تو غلو کا مطلب پہلے والے لوگ جو پہلے بتا تک کی توحید کے آڑ میں شرک نہیں کرنا، وہ یہ غلو کرتے، وہ بھی غلو کرتے ہیں، دونوں غلو کرتے ہیں. جو عبادت جو اس کو معبود بناتے ہیں یا اس کو صفات میں شریک کرتے ہیں، وہ بھی غلو کرتے ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ یہ غلو کے نام پر اس کی گویا گستاخی تک جاتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ غلو کرتے ہیں. کیونکہ غلو کا مطلب یہ تھا کہ اس کو خدا نہ بنائیں. کیا نہ بنائیں؟ پیغمبر کو مجھے خدا نہ بنائے، جس طرح کس نے بنایا تھا. اور یہ تو تصریح موجود ہے، کس نے بنایا تھا؟ عیسائیوں نے بنایا تھا. اور یہاں ایک طرف بھی دو، اگر آپ اس میں غلو نہ کریں، جو نبی کریم کی سیرت مبارک ہے وہ بیان کرے، ان کی زندگی کے حالات بیان کریں، تو لوگوں کے اندر خوبیاں آ جائیں گی، لوگوں کے اندر رحم آئے گا، لوگوں کے اندر عدل آئے گا، اثار آئے گا، تواضع آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت بیٹھ جائے گی، اور لوگوں کا ایمان مضبوط ہو جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ اس میں شرکیہ اعمال میں مبتلا ہو جائیں گے تو محبت بھی نہیں رہے گی، کیونکہ محبت غلط ہے. اسی لیے اسے سختی سے اجتناب کرنا چاہیے. تو دوسرا اصول کیا ہوا کہ محبت اور عقیدت کی آڑ میں شرکیہ افعال سے بچنا. تو آپ دیکھیں جہاں بھی یہ غلو ہوگا وہاں کا نتیجہ غلط نکلے گا. تیسرا اصول وہ ہے کہ قرآن و سنت کے نام پر یا تحقیق کے نام پر یا تحقیق کی آڑ میں خود پرستی خدائی سے بچنا. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نام قرآن و سنت کا لیتا ہے اور عبادت وہ رائے اپنی مسرت کرنا چاہتے ہیں. اپنی رائے کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں. اپنی رائے کو سنت کہتے ہیں. تو گویا یا میں پیغمبر ہوں یا خدا ہوں. اس پر انشاءاللہ کل بات ہوگی مفصل انشاءاللہ. اللہ اگر زندگی رہی. آج کل تو اموات بھی سارے خطرناک کہانی کہتے ہیں. تو میں حضرت کی ایک نعت سناؤں گا یہاں، اس میں یہ اچھا
پلے آئے گا دیکھیے سر ایک پشتو میں ان کا سناؤں گا، اردو میں اپنا ایک اور سناؤں گا، اپنا نہیں جو مرد اور ہوتے. کیسے چلیے مشکل سے
نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. شکستہ کشتی ہے تیز نظر سے روپو ہے کنارہ. شکستہ کشتی ہے تیز دھارا نظر سے روپو ہے کنارہ. نہیں کوئی نا خدا ہمارا خبر تو عالی مقام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. تم اپنے دامن میں آج آقا تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاتا نہ پاس باں ہے. عجیب مشکل میں کارواں ہے نہ کوئی جاتا نہ پاس باں ہے. بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن اٹھو ذرا انتقام لے لو. تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. قدم قدم پہ ہے خوف رہا زمین پہ دشمن
ان کو میں حال دل کا کہوں میں ان سے سلام لے لو تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو. یہ قاری طیب صاحب تھے. یہ حضرت مولانا قاری طیب صاحب تھے جو دیوبند کے محتمم رہے ہیں. اور حضرت مولانا قاسمیت رحمۃ اللہ علیہ کی برخوردار تھے نا، بیٹھے تھے. یہ وہ کہتے ہیں اس وقت یہ گلہ کر رہے ہیں. اگر آج کل کرونا کے وقت میں دول کو دیکھتے کہ کس طرح انہوں نے کعبہ بند کیا ہے، بیت اللہ شریف بند کیا ہے، حج بند کیا ہے، تخانوں میں اور وہ بازاروں میں، جہازوں میں اور بسوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن نماز پڑھو تو فاصلے کے ساتھ پڑھو تاکہ مسلمانوں کی شاعر کو کیا کریں میں رد و بدل کر دیں. اور یہ مسلمانوں کی اس کا شان تھا. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں یہ کیسے ٹگ ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھی دے رہے ہیں. حکمرانوں میں بھی ہے. اور یہ موبائل میں میں آپ کو لگاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تمام دن یہ جھوٹ بولتے ہیں. کرونا ایسا ہوا، کرونا ایسا ہوا. پولیو کے قطرے ہو، اب جو بیماری ہے اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے. کینسر کا علاج اس کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے، لیکن پولیو کا اور کیس زیادہ بڑھ جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مجھے ایسا شک لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو اجڑا بناتے ہیں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جتنے لوگ پولیو لگاتے ہیں اتنے کیا لوگوں کے اندر سے غیرت رخصت ہو جاتی ہے. یہ افغان جو نہیں لگائے تھے لڑتے ہیں، اگر ان لگا دیا یہ بھی خراب ہو جائیں گی. آج بھی مجھے ایک ڈاکٹر کا رپورٹ دیکھ رہا تھا تو اس نے بڑی دلسوئی سے بات لکھی تھی کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ویکسینوں کے نام پر. اب آگے کیا ہوگا وہ تو خدا جانتا ہے، کیونکہ دجال تو اسی بھی دجال ہی جب آئے گا تو بڑے وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا. دجال کہتے ہیں فریب کو ان کے پاس طاقت نہیں ہے. یاد رکھو، ڈرو مت، ان کے پاس زور نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی کی زور ہے، آپ نے تو دیکھ لیا افغانستان میں اس کا زور نہیں ہے، دھوکہ ہے. بس ایک بڑی کو لے لے گا ملک کی، بات ہو گئی. تو وہاں دیکھو سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے. پاکستان پہ بھی تو دوسری ممالک کے بارے میں اچھا ہے، صرف کہتا ہے کہ بس یہ ہے، یہ کرتا کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ لیتا ہے، اس میں کچھ نہیں دیتا. لیکن دوسروں کو دیکھو کیا اس کا کیا حشر کیا. ابھی تک دبئی میں مساجد بند ہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. قرآن مجیدوں کو اٹھایا گیا ہے کس سے؟ مساجد سے. کرونا نہ آئے اس میں، گھروں کے اندر سب کچھ ہے، لیکن یہاں یہ حال ہے مساجد کے اندر. تو چونکہ لوگ دنیا میں جھوٹ پھیل گیا ہے، جھوٹی ہو گئے ہیں، اسی لیے جب دجال اٹھے گا نا تو چھوٹی چھوٹی جھوٹیاں ہیں وہ سارے بڑی جھوٹی کے ساتھ مل جائیں گے.
میری بات نہیں سمجھ گئے. فریب کار تو سب ہے، لیکن جتنے جو تھوڑا جھوٹا ہے وہ کیا بڑی بڑی جھوٹی کے پاس لگ جائیں گے، اس کا بڑا ہوگا وہ، لیکن زیادہ دیر تک نہیں رہے گا. یہ بات یاد رکھو اپنے ساتھ. حدیث شریف میں آیا ہے وقت بہت کم ہوگا اس کا. جیسا کورونا میں جلدی جلدی بے نقاب ہو رہا ہے، ایسے یہ چلتے جائیں گے، بے نقاب ہوتے چلے جائیں گے. اور پہلے پولیو تو اب جب کورونا کا آیا پولیو ختم ہو گیا. عجیب بات ہے. دل کی مریض ختم ہو گئے، یرقان ختم ہو گیا، کینسر ختم ہو گیا، ٹی بی ختم ہو گئی، تمام بیماریاں ختم ہو گئی. جو مرتے وہ کہتے وینٹیلیٹر پر میرا چڑھاؤ، یہ ہو گیا کورونا میں. اب اس سے بڑی تکیہ ہوں گی کہ اس کے ساتھ بھی ہم چلتے ہیں. بس کہا کہ مجبوری ہے. اگر آپ مجبور ہیں کہو کہ مجبوری ہے، ورنہ ہے ٹگی، ورنہ ہے کیا ٹگی. اللہ تعالیٰ قوم کو غیرت نصیب فرمائے بس، اور ہو جائے گا. غیر عیور ہے الحمدللہ. پاکستان افغانستان تو شیروں کا گڑھ ہے، وہاں تو رہتی ہی شیر ہے. اسی لیے اس کا زیادہ زور کہاں کس پر ہے؟ ان علاقوں پر ہے کہ کس طرح ان کو پسپا کر دیا جائے، کس کو ختم کیا جائے، کمزور کیا جائے. ان کے اندر وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اسی لیے تاکہ یہ لوگ کے اثر اٹھانے والے لوگ ہیں. یہاں ہمارے جنوبی پنجاب کی طرف ان کا بڑا رخ ہے. اور ابھی میرے خیال میں کوئی بہت بہادر لوگ رہتے ہیں. رہے تو ہر جگہ ہے پاکستان کے اندر لوگ، لیکن بعض جگہ زیادہ ہے، بعض جگہ کم ہے، بعض جگہ کم ہے. تو اللہ کرے کہ کوئی شیر پاکستان کے سے اٹھے جس طرح فیض الحق مرحوم تھا، اور اس طرح کوئی اٹھے، جنرلوں میں کوئی اٹھ جائے. اللہ کرے کوئی بات کیا سیاستدانوں میں کوئی اٹھ جائے کہ وہ آنکھیں دکھا سکے، ہر بات نہ مانے ان کی. تو انشاءاللہ پھر پاکستان پہ کوئی کمی نہیں ہے سوائے ایسی بغیر پیسوں پر بہت کنٹرول. جو 2 روپے دیکھتے ہیں اس کے پاس اس کی آنکھیں 4 ہو جاتی ہیں. ورنہ وہ سر دیتے ہیں، سر بھی دیتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی ہے. لیکن ہمارے ایک ساتھی ہے یہاں کربوغہ شریف کا، پھر تو خوری آواز آئی. بانجے کہتے بانجا ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن وہ عید میں ایک بار ایسا ہوا کہ یہاں عید ہمارا کربوغہ شریف کی بعض علاقوں میں عید تھا، بعض میں نہیں تھا. تو سب نے تقریباً عید کیا تھا، سب نے تو نہیں کیا تھا لیکن بہت سے لوگوں نے کیا تھا. تو اس نے عجیب بات کی کہ ہم تمہاری ساری باتوں کو مانتے ہیں، یہ لیکن اگر عید ہمیں کوئی آج روزہ رکھے کل عید رہے نا ہم اس عید کو قبول کریں گے. روزیتا چک تنگی داشی. تو ہمارا ملک اچھا تکڑا ملک ہے، لیکن پیسوں کے لیے نہ ٹنگے گی، پیسوں تو نہ ٹنگے گی. جب $2 دیں گے نا تو اس کی آنکھیں 4 ہو جاتی ہے. کہو کہ بس سب کچھ مانتے ہیں، پیسہ دے دو پیسہ. بھائی جن حضرات نے کھانا نہیں کھایا وہ مصافحہ کر کے سامنے مہمان خانے کی طرف تشریف لے جائیں. کو ملګری ټیکاله نه ده خوړلې مصافحہ وکړي اور مہمان خانے طرف تلاڑ شي. جن حضرات نے بیعت کے لیے کہا ہوا تھا یا بیعت کے ارادے سے آئے ہیں وہ آگے تشریف لائیں. کو ملګری چې بیعت بری کې ویلي دي یا په دې ارادې راغلي دي هغه مخې ته راشي. کیا
جی کو ہارٹ